السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اہل اسلام کے لیے یہ سعادت اور شرف کی بات ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ خوبصورت شریعت عطا کی کہ جس کے اندر امور سیاست، امور تجارت، امور معاشرت کے ساتھ ساتھ امور طہارت کو بھی اچھے طریقے سے سکھلایا گیا ہے۔ نہ صرف سکھلایا گیا ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو نصف ایمان قرار دے دیا۔ الطہور شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ ہمیں اپنے لیے اس کو سعادت سمجھنا بھی چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیے اور ہمارے درمیان ان کو مبعوث فرمایا، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امور طہارت بھی سکھلائے۔ یہ چیز ہمارے لیے باعث فخر ہونی چاہیے، یہ کوئی باعث ندامت نہیں ہونی چاہیے یا احساس کمتری کا شکار ہم نہ ہوں۔ ہمارا جواب بالکل وہ ہونا چاہیے جو حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جب کچھ کفار نے ان سے آ کر کہا کہ قد علمکم نبیکم کل شیء حتی القراءۃ، یہ تمہارے کیسے نبی ہیں جنہوں نے تمہیں سب کچھ سکھایا، حتیٰ کہ تمہیں قضائے حاجت کے طور طریقے بھی سکھا دیے۔ اب دیکھیں، یہ ایک طرف سے تو یہ اعتراض تھا، ایک بہت مضحکہ خیز تھا۔ تو حضرت سلمان الفارسی کا جواب کیا تھا؟ کیا انہوں نے اس پر کوئی ندامت کو محسوس کیا یا احساس کمتری کا شکار ہوئے؟ نہیں، انہوں نے فرمایا اجل، ہاں، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ ہاں، ہمارے نبی نے ہمیں بول و براز کے طریقے بھی سکھائے ہیں۔ نہانا ان نستقبل القبلۃ بغائط او بول، ہمارے نبی نے ہمیں منع کیا کہ ہم قضائے حاجت کے وقت ہم قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں۔ او ان نستنجی بالیمین، اس چیز سے بھی منع کیا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے ہم استنجا وغیرہ کریں۔ او یستنجی احدنا باقل من 3 احجار، یا ہم میں سے کوئی اٹھ کر 3 سے کم پتھروں سے پاکیزگی حاصل کرے، اس سے بھی منع فرمایا 3 یا 3 سے زیادہ پتھروں سے پاکیزگی حاصل کرے۔ ظاہر بات ہے جب پانی وغیرہ نہ ہو۔ اور اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم ہڈی یا گوبر وغیرہ سے ہم استنجا کریں، امور طہارت کو حاصل کریں۔ تو انہوں نے کفار کے اس اعتراض کے جواب میں نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امور طہارت کو سکھانا، اس چیز پر خوشی کا اظہار کیا، بلکہ ساتھ ہی انہیں 4 چیزیں بھی بتلا دی کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ کام کرنے کا حکم دیا اور ان کاموں سے منع فرمایا۔ تو یاد رکھیے گا، آج اگر کوئی فلسفی اٹھ کر یا کوئی ایسا شخص اٹھ کر جس پر اس کی عقل غالب آ چکی ہے، شریعت پس پش ڈال چکی ہے، جب وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ جی بس دیندار لوگوں کو تو استنجے کے علاوہ بات ہی نہیں آتی، تو اس پر کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ ہمارے ائمہ کرام نے احادیث کی کتب کا آغاز کتاب الطہارہ سے کیا، اور پھر انہی احادیث کی کتابوں کے اندر کتاب البیوع بھی ذکر کی، خرید و فروخت کے، اور انہی کے اندر امور السیاسہ بھی ذکر کیے، کتاب الشریعہ بھی ذکر کی، دیگر تمام احکام و مسائل، زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی بیان کیے۔ تو اس پہ کوئی تعجب یا احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم اہل اسلام کے لیے یہ ایک باعث سعادت اور باعث شرف ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں کی بھی تعلیم دی۔ الحمدللہ علی ذالک۔